السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 312۔ اس پیج میں سورۃ مریم کا اختتام، آیات ہیں 9:6 سے لے کر 9:8 تک، اور اسی پیج میں سورۃ طٰہٰ کا آغاز، آیات ہیں 001 سے لے کر 012 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 23 میں مودت یعنی مودہ۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان دیکھیے، ایمان جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یعنی رحمان محبت پیدا کر دیں گے۔ جی، تو سب سے پہلے کنہیں؟ ایمان والوں کو۔ تو ایمان کی تعریف بتا رہے ہیں ہم، ایمان کے ارکان نہیں، وہ تو بچپن میں یاد کیا میں آمنت باللہ و ملائکتی، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ارکان بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اسلام کے ارکان بھی ثابت ہیں، ہم وہ نہیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جس طریقے سے وہ بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی بچپن میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بولو ایمان کیا؟ تو تصدیق بالقلب ہے نا، اقرار باللسان، دو ہی پر توقف کیا جاتا ہے، دو ہی بتائے جاتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ اور یہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، خلاص ہو گیا اقرار۔ لیکن تیسری چیز کو ہم بھول رہے ہیں، چونکہ بچپن میں ہمارے یہی پڑھایا جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ پورے قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بارہا ملے گا۔ جی ہاں، تو یہاں پر جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں سے مختلف ہے۔ تو کیا پڑھایا جاتا ہے یہاں پر؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، جوارح اور بعض عمل بالارکان، یعنی کیا؟ اپنے اعضاء کے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس ہیں، اس سے عمل کرنا۔ خالی تصدیق اور اقرار کے بعد چپکی نہیں سادھنا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے یہاں ایسا کیوں، یہ تصور کیوں ہے؟ تو میں نے یہاں پر تحریر نوٹ کیا ہوں، دیکھیے اس میں سب ہیں۔ ذہب مالک، سمجھتے ہیں آپ اس کے معنی، والشافعی و احمد و اوزاعی و اسحاق و ابن راہویہ اور سائر اہل الحدیث، اہل مدینہ، اور جماعت من المتکلمین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان، جسے میں کہہ رہا ہوں عمل بالجوارح، ایک ہی چیز ہے۔ پھر دیکھیے ھذا يدل على ان التصدیق، جسے ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب والاعمال والاقوال، یہ ایمان میں شامل ہے۔ تو کیا نوٹ کریں گے انشاءاللہ؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح یا عمل بالارکان۔ اب ہمارے یہاں کیوں چلن ہوا؟ یہ تو ہم آپ کو ایک لمحہ فکریہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوا کہ دو ہی باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ مومن ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، مومن سے مراد آپ جانتے ہیں، وہ جو ارکان ہیں ایمان کے، اور تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، سب آ گیا۔ اس کے بعد عمل، تو اللہ تعالیٰ یعنی رحمان، یہاں پر رحمان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب ہم عادی ہو گئے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اب ہم جیسے کہ ذکر کیا کہ محبت، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم ودا کا۔ اور شورى میں آپ 23 آیت پر جائیے گا تو دیکھیے پوری آیت ہم نے کوٹ کیے ہیں۔ پھر کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے۔
تو مودت اور محبت میں فرق ہے. محبت عام ہے، مودت خاص ہے، سمجھے نا. محبت بے جان کے لیے بھی، جاندار کے لیے بھی، پھولوں کے لیے بھی، پتھروں کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے بھی، لیکن مودت خاص خاص انسانوں کے لیے. اسی لیے فرما رہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا رہا ہے. جو آیت ہم نے پڑھ کے سنائی کیا ہے وہ؟ مودت فی القربہ. تو اسے آپ نوٹ کر لیں کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. اور اسے بھی یاد کر لیں کہ محبت پہلا درجہ ہے، جب وہ ترقی کرتا ہے تو مودت تک پہنچ جاتا ہے. ہم اور آسان کیے دیتے ہیں. دیکھیں مثال سے تو سمجھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی مثال ہو. جیسے دیکھیے جوانی کا عالم ہے، نوی نویلی شادی ہے، تو وہ محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ محبت کریں. کیوں؟ دونوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کے لیے اور بچوں کی تربیت اچھی ہو اس کے لیے تو ضرورت بھی ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ کی عمر 85، 90 اور 100 تک دونوں کی لگ بھگ قریب ہو جائے گی، اب کیا ہوگا؟ وہ جذبات نہیں رہتے، وہ ضرورتیں بھی نہیں رہتی. بچے بھی 40، 55 والے ہو جاتے ہیں. اب مودت، یہ ہے مودت. اب رہا سوال کہ وہ جو آئے تھے شورا والی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے رشتہ دار، اور تکلیف بھی دیتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ رشتہ داری کا تو پاس رکھو، ہماری مودت کہاں گئی؟ تو ترجمہ کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رحمان ان میں کیا کرے گا؟ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور یہ مطلوب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہم نے جوڑا ہے عشق کا، تو اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا محبت اور مودت تو آپ جان لیے، اور ایک عشق کا لفظ ہے. تو عشق ہے کیا؟ قرآن شریف میں تو عشق نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں. عاشق معشوق. تو عبارت ہم نے نوٹ کی ہے، دیکھیے الفرق بین العشق والمحبت یا محبت ان العشق شدت الشہوہ، شدت شہوت کا نام عشق ہے. آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدوں کو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تجاوز مت کرو. انسان جب مبالغہ کرتا ہے، کراس کرتا ہے حدیں، تو وہ عمل نہیں ہوتا، مطلوب نہیں ہوتا. تو شدت محبت، اس کو ایک میں مثال دے رہا ہوں. دیکھیں مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی ہے، مچھر ہو، مکھی ہو، مکڑی ہو. ہمارے یہاں قصہ بہت مشہور ہے، ہم اس قصے کی تحقیق میں نہیں جاتے، صرف مثال سمجھنے کے لیے. قیس اور لیلا، ہمارے یہاں لیلا مجنوں کہتے ہیں، وہ دونوں پاگل تھے جی. تو عشق کسے کہیں گے؟ پاگل کی حد تک پہنچ جائے. اب رہا سوال کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے نام رکھے ہیں، آدھار کارڈ پر بھی چھپ گئے. اب وہ تو معذور ہیں، مگر آئندہ خیال رکھے گا. تو اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اب یہاں لدّا کا لفظ آیا ہے، سورہ بقرہ 204 میں جایا، وہاں الد الخصام ہے. تو لد، الد، ہم نے آسان کر دیا اسے، کسے؟ قرآن کو. تیری زبان پر ہے رسول، پڑھو اور بشارت دو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور جھگڑالو قوم کو آگاہ کرو. تو سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ کو اچھی لگے گی، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ الد الخصام، یعنی وہ دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ اصل میں وہ زبردست جھگڑالو ہے. تو اس جھگڑالو، لدن، التیس الفاظ کو آپ محفوظ رکھیں. اب آج کے اس سورہ کی آخری آیت ہے
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، او کتنے ان سے پہلے گروہ، کرنے کے معنی گزشتہ بھی ہو چکے ہیں، امت بھی، جماعت بھی، گروہ بھی. هل تحس، سوال کیا جا رہا ہے انکاری. تحس اردو میں استعمال کرتے ہیں احساس، ادراک. تو جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، کیا تم ان کا ادراک کرتے ہو کسی سے؟ بعضوں نے ترجمہ کیا آہٹ، بالکل صحیح ہے. جو کرن امتیں ختم ہو گئی، جاتے ہیں آپ کھنڈرات دیکھتے ہیں، تو کیا ان میں سے کسی کے آپ کو آہٹ معلوم ہوتی ہے یا کوئی بھنک؟ او تسمع لہم رکزا، تو یہ الفاظ ہیں. تو حس کے معنی ادراک، آہٹ، شعور، احساس، اور رکزا کے معنی بھنک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰ، دیکھیں کس طرح پڑھا جا رہا ہے، طٰ نے، طٰ، یعنی دو حرکتیں. اگر ہم نے یوں کہا کہ طٰ تو ایک حرکت ہوئی. اچھا، اس کے مقابلے میں سورہ قاف لیجئے تو ہم کہتے ہیں قاف. سورہ صاد میں صاد. تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قاف کہتے ہیں تو الف اس کے پہلے زبر اور آخر میں سکون، اس لیے وہاں مد ہوگا. اور یہاں سکون نہیں ہے، طا بس، ہا. تو یہ حروف مقطعات کی وہ قسم ہے جسے دو حرفی کہتے ہیں، دو حرف ہیں. اور جیسے قاف، صاد، یہ ایک حرفی. اور تین حرفی بھی گزرے ہیں، الف لام میم. دیکھو الف اور لام اور میم. چار حرفی الف لام میم را. پانچ حرفی کاف ہا یا عین صاد. تو اس طرح سے حروف مقطعات ہیں. تو مد، جہاں حرف مد ہے وہاں مد کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں اگلی آیت. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے جو آپ پر یہ قرآن اتارا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تشقا، سختی میں مبتلا ہو، اس لیے نہیں ہے. بلکہ یہ کیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ کلام پاک تو اس لیے ہے یاد دہانی تذکرہ. کلام پاک یاد دہانی تو ہے، مگر کس کے لیے؟ یخشا. ترجمہ اس کا یہی کر سکتے ہیں جو ڈرے، لیکن فرق ہے، خوف میں اور خشوع میں فرق ہے. اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے کہ جب آپ کے عصا کا سانپ ہو گیا تو آپ بھی ڈرے، ہم بھی ڈرتے ہیں. تو یخشا میں وہ خوف مراد نہیں ہے. خشوع کا مطلب کیا؟ بھائی نماز میں خشوع مراد ہے کہ خشوع، یخشا یہ دلی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت و جلالت سے دل میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے. اب یہاں پر کلام پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یخشا دلی کیفیت کا نام ہے جو اس کی عظمت کی بنا دل میں طاری ہوتی ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں، بھائی نماز پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہے کہ گرفت ہوگی، اس لیے ہم جاتے ہیں. اس کے عذاب کا مستحق ہونے کا خوف ہے. اور جب نماز کے لیے بڑھتے ہیں تو دل میں اس کی عظمت و جلال سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا نام ہے خشوع. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. پھر اس قرآن کی جو آپ پر اتارا گیا کس کی جانب سے؟ اس کی جانب سے جس میں آسمان کیسے جو اونچے ہیں اور زمین. تو ترجمہ یوں کریں ترتیب سے کہ جس نے زمین اور
اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اس کی شان ہوئی کہ جس نے یہ کلام پاک نازل کیا وہ بلند آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اب اس کی صفت پیش کی جا رہی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کے عرش پر قائم ہوا، استوا متمکن ہوا، جلوہ افروز ہوا، ٹھہرا، کس لیے؟ وہاں سے اپنے احکام نافذ کرے۔ اب اس کے پہلے ثم استوى الى السماء، الہ کے سیغے سے پڑھے تھے، تو الہ کا مطلب کیا؟ متوجہ ہوا بلندی کی طرف، اور علی یعنی قائم ہوا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان، اور ثرا کے نیچے، تو ترجمہ کیے ہیں گیلی مٹی کے نیچے۔ اب جیسے کہ ہم نے سوال پر لکھا ہے کہ ارض اور ثرا میں کیا فرق ہے، اب یہاں ذکر ہے زمین کا، اسی کا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان میں اور گیلی مٹی کے نیچے۔ تو دیکھیے زمین تو ایک نام ہے، زمین، زمین سے ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں بھائی زمین، اس کی سطح ہے اوپر کی، لیکن اس کی نچلی سطح ہے، جب کھودتے ہیں تو نیچے پانی نکلتا ہے، تو یہ ہے ثرا۔ اس لیے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ گیلی مٹی، لیکن ہم یہ وضاحت اس لیے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا کہ طین، بھائی ایک ہوئے تراب، مٹی، اس میں پانی ڈالا جائے تو گیلی مٹی، تو ثرا کے معنی وہ گیلی مٹی نہیں، وہ تو کیچڑ ہو گیا، بلکہ زمین کھودے 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 کھودتے جائیے تو نیچے جو گیلی مٹی ہے یہ مراد ہے۔ تو فرق کو نوٹ کر لیں، زمین اور ثرا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ زور سے بات کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے سر، بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بات کو، تو سر کی جمع اسرار، بھید کی جمع اسرار، اور اخفا پوشیدہ بات۔ تو ہم اگر زور سے پکارتے ہیں، دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ پوشیدہ بات تو کیا بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے یہاں بھید کو مقدم کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، معبود برحق وہی ہے اور اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ قریش کی جو دشمنی تھی تو ملتی جلتی تھی فرعونیوں کی طرح۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، واو کے ساتھ آیا ہے، استفہام ہے کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی، پہنچی۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، کیا خبر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی؟ جب دیکھا انہوں نے آگ انہیں نظر آئی تو بولے اپنے گھر والوں سے، امکثو، یعنی امکثا امکثو، مکثا مکثا مکثو، ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید کہ میں آتی کم لے آؤں تمہیں اس میں سے کوئی انگارہ یا ایک انگارہ،
چنگاری کرو، انگارہ کرو. او اجدو، یہ ہے کہ وہاں جب پہنچوں گا تو کوئی ہمیں راہ بتانے والا، ہماری رہبری کرنے والا وہاں ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی واپسی مدین سے، جی، اور شادی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے. پہاڑ کے دامن میں ٹھنڈک، سردی اور ہوا کے جھونکے اور رات کی اندھیری، یہ منظر تھا. تو ضرورت تھی آگ کی کہ جلائیں، سینکیں، کہ جنگلوں میں یہی ہوتا ہے نا، سردیوں کے موسم میں راحت ہوتی ہے، اور ایک کوئی رہبر بھی مل جائے. تو یہاں کسو ہے، اور ابھی سورہ کہف گزرا ہے، وہاں پر ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعے، آپ اس میں جائیں 19 نمبر آیت میں جائیں تو کم لبثتم قالوا لبثنا، اور پھر 25 نمبر آیت پر جائیے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. تو ہم آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لبثو، اچھا لبثت، یہ تو سیگا ہے. ابھی اسے مکس کسو سیگا ہے، اس کا مصدر کیا؟ مکس، لبس. تو ہم کبھی سیگا استعمال کریں گے. اب یہاں ہم کہیں گے کہ مکس ہے، جبکہ آیت میں لکھا ہوا ہے کسو، یعنی لِأَهْلِهِمْ کسو. لہذا خیال رکھیں، کیونکہ کچھ حضرات نئے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے کہا جا رہا ہے. تو ہمیں اصل میں لغت کو سمجھانا ہے کلام پاک کی، اور کوشش کرتا ہوں کہ کلام ہی کو ڈکشنری بنا دو، یعنی آپ کلام ہی سے سمجھے اللہ کے. تو دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. سورہ کہف کی 25 نمبر آیت میں جائیں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ پڑے رہے غار میں، اپنی غار میں، کتنے؟ 309. تو کیا معلوم ہوا لبس میں؟ دیکھیں معین کر دیا مدت کو، جی ہے نا، معین کر دیا. تو لکھیے لبس، اب ہم لبس کہہ رہے ہیں، لبس نہیں کہہ رہے ہیں، لبس یعنی لبسو لبستم، اس کے معنی کیا ہے؟ وقت معین. دیکھیے 309 سال آسان کر دیا ہم نے آپ کے لیے. اور کسو میں، مکس میں غیر محدود، تعین نہیں ہے کتنا رکو، آدھا گھنٹہ رکو. اب یہ لفظ کئی بار آئے گا، مکس کا بھی آئے گا، لبس کا بھی آئے گا، اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ سیگے کے ساتھ آئے گا. تو اس وقت مزید ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ پھر کھل کر بات واضح ہو جائے گی. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب پہنچے ہیں انگار کی طرف ضمیر ہے، آواز دی گئی اے موسیٰ. اب جیسے کہ تفسیر میں ہے کہ آپ وہاں پہنچے تو انگار نظر آئی، درخت ہرا بھرا اور انگار. تو وہاں جانے سے پہلے جب آپ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ طریقہ ہے، جوتیاں تھیں. تو سنیے ابھی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. اب دیکھیے طوً ہے، یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ طویٰ. تو جہاں پر 2 زبر والی تنوین ہو، الف کا لکھا جانا ضروری نہیں، وہاں وقف کریں گے تو طویٰ، نہ کہ طوً، طویٰ. کبھی الف لکھا رہتا ہے جسے ہمارے یہاں کھڑا زبر کہتے ہیں، جی. تو یہ قاعدہ نوٹ کر لیں تجوید کا. اب یہ کہ آواز آئے کہ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتارو، اس لیے کہ تم مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جوتیاں اتارنے کا حکم کیوں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں من گھڑت روایت سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. بھائی ایک مقدس وادی، اس کا شرف ہے، اس کا اکرام ہے، اس لیے جوتیاں اتارنے کے لیے کہا گیا. اب یہ کہ اسرائیلی روایت بناتے ہیں اور وہی مشہور ہوتا ہے چلن کہ ناپاک تھی اور نہ جانے گدھے کے چمڑے سے تھی اور دباغت نہیں ہوئی تھی. بھائی
جس چمڑی کی دباغت نہ ہو تو جوتیاں نہیں بن سکتی. تو اصل یہ ہے کہ مقدس جگہ تھی، پاکیزہ جگہ تھی، اسی لیے ہم اہتمام کرتے ہیں. مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہم اپنی جوتیاں اتارتے ہیں. البتہ فرق ہے، جنازے کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے یہاں موسم برسات میں مسجد میں ہوتی ہے، غیر موسم برسات میں جو ہے صحن میں یا کھلی جگہ گھاس پھوس ہو وہاں ہوتی ہے، تو وہاں اگر آپ کی جوتیاں پاک صاف ہیں تو وہ جنازے کی نماز کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ گندی ہے تو پھر آپ اتار دیں. بہرحال یہ مسائل ہم نے بتلا دیے. تو ابھی تو یہ قصہ چلے گا کیونکہ ہم پابند ہیں پیج کے. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.